بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر، اکیڈیمک اینڈ مینجمنٹ۔ اس ویڈیو میں ہم آرگنائزیشن یا کمپنی جو ہے اس کا ایکسٹرنل انالیسس جس میتھڈ کے ذریعے کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیسٹل میتھڈ۔ ساتھ اس کے دو اور میتھڈ کا ذکر ہے، اس پہ بات کرنے والا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو آپ پہلے سے کی طرح لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور لوگوں میں اس کو شیئر بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو جیسے وہ سلائیڈیں جو ہے آتی ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ، اور پیسٹل انالیسس جو ہے اس کے ہم بات کریں گے ایکسٹرنل انالیسس کے ساتھ، کیونکہ اس پہ انٹرنل انالیسس اور برانڈنگ جو ہے اس پہ میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، ان کو بھی اس کے ساتھ ضرور دیکھیے گا، وہ آپ کے کام آئیں گی۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنا جو ہے اصل موضوع کی طرف، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل انالیسس آف دی کمپنی یا آرگنائزیشن، اس کو ہم کرتے ہیں پیسٹل میتھڈ کے ذریعے۔ اور پیسٹل جو ہے یہ ایکرونم ہے، یہ لفظوں سے میں بتاتا ہوں کیا بنتا ہے۔ یہاں پی سے بنتا ہے پولیٹیکل جو ہے فیکٹرز کو ہم ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ پولیٹیکل فیکٹر میں موسٹلی گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی کا ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسٹیبل بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ای اسٹینڈ فار اکنامک فیکٹرز، اس میں ہم دیکھتے ہیں گروتھ ریٹ کیا ہے، امپلائمنٹ ریٹ کیا ہے، انفلیشن ریٹ کیا ہے، یہ کوپ کر پائے گے حالات یا نہیں۔ اس کے بعد آپ کی ملک کی جو ہے مانیٹری پالیسیز کیا ہیں، جس پہ درمیان رہ کے ہم نے اپنی اکنامک یا بجٹ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ ایس اسٹینڈس فار سوشل، یہ سوشو کلچر یا سوشو پولیٹیکل نہیں ہے، اس پہ بہت ڈبیٹ ہوئی ہے، اسے میں الگ ویڈیو بھی بناؤں گا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموگرافک ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے، ڈائیورسٹی کس لیول کی ہے، لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے، لوگوں کا ایپٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اور لوگوں کی کور ویلیوز کیا ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ ٹی اسٹینڈ فار ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی سے مراد یہاں ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی دونوں ہیں کہ اس کا ہم نے پراپر یوز کرنا ہے، اور مارکیٹ کے حوالے سے جو چینجز آ رہی ہیں تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے ایڈجسٹ یا کوپ کر سکیں۔ ایل اسٹینڈ فار لیگل فیکٹرز، اور لیگل فیکٹر میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں عام طور پہ ٹیکس دینے پڑتے ہیں بہت ہیوی، تو ٹیکس کے ریگولیشن رولز کیا ہیں، ان میں کتنی قسم کی ریفارمز ہوئی ہیں، ان سے ہمیں کیسے نپٹنا ہے، لیبر لاز کیا ہیں، لائسنس لینے کا کیا طریقہ ہے، پرمٹ لینے کا کیا طریقہ ہے، اس کی ورتھ اور ویلیو کیا ہے۔ اور ای اسٹینڈ فار انوائرمنٹل فیکٹرز، انوائرمنٹل فیکٹر میں سی فیکٹر شامل ہے، یعنی سیفٹی بھی، ہیلتھ بھی اور انوائرمنٹ بھی۔ اس میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ویدر کنڈیشنز، کلائمیٹ چینج اور نیچرل ڈیزاسٹر۔ آگے اس کی یہ وضاحت ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ساری چیزیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ بتا دی ہیں کہ یہ اسٹریٹجک انالیسس میں ہم نے دونوں کو مکس کیا ہے، سوٹ اور جو ہے اس کا جو ہے انالیسس، سوٹ اور پیسٹل انالیسس کا۔ یہاں دو چیزوں کا جو ذکر نہیں کیا گیا جس کے ذریعے ہم یہ پیسٹل انالیسس جو ہم مکمل کرتے ہیں، یعنی ایکسٹرنل انالیسس جو آرگنائزیشن کا وہ کرتے ہیں، وہ دو چیزیں اس کے ساتھ سیٹ جو ہیں یہ انوائرمنٹ کو چیک کرنے کے لیے ہیں۔ ایک میتھڈ کو ہم کہتے ہیں ای ٹاپ، اور یہ بھی ایبریویشن یا ایکرونم ہے، ای سے بنتا ہے انوائرمنٹل، ٹی سے اور ٹی سے بنتا ہے تھریٹ، او سے بنتا ہے اپرچونٹی، اور پی سے بنتا ہے پروفائل، کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ہمیں تھریٹس آئیں گی اور اس کے حوالے سے جو ہمیں اپرچونٹیز ملیں گے، وہ پروفائل کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ ہمارے آپٹیمائزڈ لیول میں ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو کرنے کے لیے ہم ایک اور طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کویسٹ، QUEST، کویسٹ۔ تو یہ بھی ایبریویشن ہے، ایکرونم ہے، کوئک انوائرمنٹل اسکیننگ ٹیکنیک، جس کے ذریعے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اور یہ کرنے کے بعد یہ گراف آپ کے سامنے آیا ہے جس میں ہم جو ہے یہ ٹوٹل یوٹیلٹی جو ہے جو ہمیں آ رہی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ گراف میں جو ہے تو کچھ ویلیوز دی گئی ہیں، یہ فارمولا لگا کے ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ ٹوٹل یوٹیلٹی فیکٹر ہمارا جو ہے مارجنل یوٹیلٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ 2 آیا ہے۔ تو اس کو جو ہم آپٹیمائزیشن لیول کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر ہم پیسوں کا حساب لگا لیتے ہیں کہ ہمیں کتنا نفع ہوگا یا کتنا نقصان ہوگا، تو یہ اس موضوع میں جو میں نے بات کی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی رپورٹس وغیرہ ہمیں عام مارکیٹ میں نہیں ملتی، یہ کمپنی کی پیٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنے فائدے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عام طور پہ اس قسم کی پیٹنٹ چیزیں شیئر نہیں کرتے۔ تو یہ خوبصورت بڑی کوٹیشن اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اٹ از اونلی اویلیبل فار انویسٹرس، جنہوں نے نفع کمانا ہوتا ہے
یا نفع کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کی آپس میں شیئرنگ ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اگلے ویڈیو تک میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ اللہ